السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل پاک فورسز جابس۔ پاکستان نیوی میں سویلین کی جاب اناؤنس ہوئی ہیں، اس میں نیول ہیڈ کوارٹر ان کے ہائر فارمیشن کی کچھ ویکنسیز ہیں، جس میں اسسٹنٹ UDC LDC ڈیٹا انٹری آپریٹر، ڈرافٹ مین، اردو ٹائپسٹ اور ٹیلی فون آپریٹر ہے۔ ان تمام کی سیلری کیا ہے، ان کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہے، یہ تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسسٹنٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا، جو کہ BPS 15 میں ہوتا ہے۔ اسسٹنٹ کی کیا ڈیوٹی ہوتی ہے؟ اسسٹنٹ کو ایز اے PA وہاں پہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ جس ڈائریکٹریٹ میں اس کی ڈیوٹی ہوگی، اس ڈائریکٹریٹ کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس طرح کا جو بھی ہوگا، اس کا وہ PA ہوگا۔ وہ اس کی تمام مینجمنٹ کرے گا، اس کے آفس کے مینجمنٹ، ٹاسک مینجمنٹ تمام وہ دیکھے گا۔ یعنی کہ جو بھی ٹاسک دیا جائے گا اس کو باقی لوور سٹاف سے، یعنی کہ جتنے بھی جونیئر سٹاف ہے ان سے کرانا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ڈرافٹنگ کا کام ہے ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر یا آفیسر کی، وہ بھی اسسٹنٹ نہیں کرنی ہوتی، کیونکہ یہ ہائر پوسٹ ہے۔ تو باقی جو LDC UDC ہوتے ہیں وہ اسسٹنٹ کے ماتحت کام کرتے ہیں، یہ ان کا سپروائزر ایز اے سپروائزر کام کرتے ہیں۔ تو جبکہ اس کی سیلری کی بات کریں تو 40,000 اسسٹنٹ کی سیلری ہے، جو لیٹسٹ ہے ابھی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے کچھ الاؤنسز بھی ہوتے ہیں، وہ تمام LDC UDC کو بھی ملتے ہیں، وہ بھی اسکیل وائز ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کے بعد بات کرتے ہیں UDC اور ڈیٹا انٹری آپریٹر۔ یہ دونوں ڈیٹا انٹری آپریٹر BPS 14 میں ہے، جبکہ UDC 13 میں ہے، لیکن ان کی سیلری میں کافی سارا ڈفرینس ہے۔ یعنی کہ جو ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی سویلین ہیں، تو ان کی ڈیٹا انٹری آپریٹنگ کے حوالے سے ان کا جو سسٹم یا سافٹ ویئر پہ جتنی بھی اپڈیشن ہوتی ہے، مطلب کسی کے ریکارڈ اپڈیٹ کرنا ہے، کسی کا بایو ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے، وہ تمام اپڈیشن ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کو میکسیمم ڈیٹا انٹری آپریٹنگ کرنی ہوتی ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ڈیٹا اس کو دیا جاتا ہے، تو اس نے پر ڈے کے حساب سے اس میں ڈیٹا انٹری آپریٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ UDC اور LDC کی بات کریں، UDC میں جو پوسٹ ہے اور LDC کی جو پوسٹ ہے، UDC میں ٹائپنگ سپیڈ آپ نے دیکھے 25 ورڈ پر منٹ، جبکہ LDC میں 30 لی گئی ہے۔ تو اس کا فرق یہ ہے کہ LDC کو سب سے زیادہ ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جونیئر ہوتا ہے۔ UDC کو اتنا کام نہیں کرنا ہوتا بنسبت LDC کے۔ تو ان دونوں کا کام بیسکلی میل کو ریسیو کرنا، میل کو اپڈیٹ کرنا، کمپیوٹر میں اس کو سیو کرنا، اس کے جتنے بھی رجسٹر ہوتے ہیں، میل رجسٹر، اس کو اپڈیٹ کرنا کہ فلاں میل آئی تھی، تو اس کو پھر آگے اسسٹنٹ کے ہینڈ اوور کرنا، یہ UDC اور LDC کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹاسک دیا جاتا ہے آفیسرز کی طرف سے، اس کو بھی مکمل کرنا LDC اور UDC کا کام ہوتا ہے۔ وہ اس کو اپنے مقررہ وقت میں مکمل کر کے اسسٹنٹ یا جو بھی ان کا افسر ہوتا ہے ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ یہ تمام کام UDC اور LDC کا نیول ہیڈ کوارٹر کا بتا رہا ہوں، جبکہ PNC میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو سیلری کی بات کریں، UDC کی جو ابھی لیٹسٹ سیلری ہے BPS 13 کے مطابق 34,500 ہے، جبکہ LDC کی جو سیلری ہے وہ 30,000 ہے ابھی۔ جبکہ اردو ٹائپسٹ بھی BPS 11 میں آتا ہے اور ڈرافٹ مین بھی BPS 11 میں آتا ہے، تو ان کی سیلری بھی 30,000 ہے سٹارٹنگ میں۔ اور ٹیلی فون آپریٹر BPS 9 میں ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے وہ بیسکلی جتنے بھی ٹیلی فون آتے ہیں آفیسرز کے لیے، یا جو ان کی ایکسچینج بنی ہوئی ہوتی ہے جہاں پہ کال کر کے وہ ڈفرینٹ ڈائریکٹریٹ یا آفیسر کا نمبر لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں آفیسر کو کال ٹرانسفر کر دیں، تو وہ کام ٹیلی فون آپریٹر کا ہوتا ہے۔ تو اس کی جو سیلری وہ 26,000 ہے، اس کو کوئی ایکسٹرا الاؤنس نہیں ملتا۔ تو اس کے علاوہ جو باقی BPS 1 میں جتنے بھی ہیں ان کی سیلری 20,000 ہے۔ تو کام کی بات کریں تو اس میں جو سب سے زیادہ آپ کو مسئلہ آئے گا وہ اکاموڈیشن میں آئے گا۔ سیلری اچھی ہے، اور جو ایکسٹرا الاؤنس ہے اس کا بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ ابھی سیلری اچھی ہے لیکن اکاموڈیشن آپ کو پرووائڈ نہیں کی جائے گی۔ جتنے بھی سویلین ہیں نیول ہیڈ کوارٹر کے، ان کو اکاموڈیشن نہیں دی جاتی، بلکہ اسلام آباد میں جتنے بھی رہ رہے ہیں ان کا ایک الگ سے انہوں نے گھر لیا ہوا ہے، تو وہ پھر روم میں رہ کے مختلف حساب سے اپنے سیلف ارینجمنٹ پہ رینٹ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جو بھی اپلائی کر رہا ہے تو وہ اس حساب سے دیکھ لے کہ ان کو اکاموڈیشن بالکل بھی نہیں ملے گی۔ تو وہاں پہ انہوں نے سیلف ارینجمنٹ پہ اپنے اکاموڈیشن کرنی ہے، جو کہ ان کو اپنے بلبوتے پہ کرنی ہوگی۔ جو پہلے سے رہ رہے ہیں باہر، تو ان کو
ان سے کنٹیکٹ کر کے ان کے مطابق انہوں نے ارینجمنٹ کرنی ہوگی۔ میسنگ بھی اسی طرح ہے، کوئی میسنگ نہیں ہے، آپ کو جبکہ اس میں کچھ الاؤنسز ہیں جو آپ کو دکھا کے جانا ہوگا۔ اس قسم کی لیے تھوڑے سی مسائل درپیش ہوتے ہیں نیول ہیڈ کوارٹر جو لوگ شادی شدہ تو آپ اسی حساب سے دیکھ لیں اگر آپ ارینج کر سکتے ہیں، جبکہ شادی شدہ افراد کے لیے بینیفٹ ہے اس میں، تو ان کو شادی کے بعد ہی اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو اپنے تمام ڈاکومنٹس جمع کرانے ہوں گے وہاں پہ اپڈیشن کے بعد، پھر ان کو ایک جب وہ پروبیشن پیریڈ ختم ہو جائے گا 6 ماہ کا، یعنی کہ کم از کم 1 سال تک ہونے پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ 1 سال کے بعد وہ جو گھر ہے اس کی ہائرنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہائرنگ میں ان کو ایسے دیا جائے گا کہ اگر وہ 10 سے 15 ہزار تک پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اسکیل پہ، یعنی کہ جو UDC LDC 15,000 ہائرنگ کلریکل اسٹاف ہے، اسسٹنٹ ان کی جو ہائرنگ ہے وہ 10 سے 15 ہزار ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا، اپنی فیملی ڈیٹیل دینی ہوگی اور جہاں پہ رینٹ میں رہ رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس اسٹامپ پیپر یہ تمام ڈیٹیل آپ نے دینی ہوگی اپنے آفس میں۔ وہ اس کو پروسیڈ کریں گے اور تمام پروسیجر میں 2 سے 3 مہینے لگیں گے۔ اپروول کے بعد اگر اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کو ویریفیکیشن ہوگی کہ آپ واقعی وہاں پہ رہ رہے ہیں یا نہیں۔ وہ ویریفیکیشن کرنے کے بعد نیول ہیڈ کوارٹر آپ کو تمام ملازمین پر منتھ 10 سے 15 ہزار پے کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آج کے حساب سے آپ کسی بھی جبکہ گھر کے کرایہ انتظام نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، وہ بھی اسلام آباد میں۔ تو یہ آج کی ویڈیو کچھ ایکسٹرا الاؤنس کی بات کریں تو اس میں ایکسٹرا الاؤنس آپ کو دیا جائے گا جو کہ آپ کے لیٹ آورس پہ دیا جاتا ہے، کہ آپ 2 بجے چھٹی ہوتی ہے تو آپ 5 بجے تک بیٹھتے ہیں، اس میں آپ کا اس کے آپ کو ایکسٹرا آورس کے دیے جائیں گے جو کہ میکسیمم 3500 سے زیادہ نہیں، اور سب سے زیادہ جو آپ نے UDC LDC کے 3500 سے زیادہ نہیں ہوتا، جبکہ اسسٹنٹ کے 4000 لاسٹ پیپر میں جتنے بھی ان کے سوال آئے آپ تھے کو اس میں 3 سے 4 ہزار کا ایکسٹرا الاؤنس بھی ملے گا۔ جبکہ ٹیسٹ پریپریشن کی بات کریں تو اس میں جو 20% ہوتا ہے وہ اس میں آپ کو انگلش، اسلامک اسٹڈی اور پاکستان اسٹڈی کا دینا ہوگا، جبکہ 30% آپ کو کرنٹ افیئر کا دینا ہوگا۔ اسلامک اسٹڈی اسی طرح آپ کو جبکہ آپ کے جو ٹریڈ کا اس کا 50% آپ کو دینا ہوگا، یعنی کہ اوورآل ہے وہ ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہوگا، تو ٹریڈ میں آپ سب سے زیادہ محنت کریں اور کرنٹ افیئر میں کیونکہ اس کے سب سے زیادہ مارکس ہیں، سب سے زیادہ سوال کچھ کرنٹ افیئر میں بین الاقوامی کرنٹ افیئر اور لیٹسٹ جو یہاں پہ چل رہا ہے پاکستان کے موجودہ پولیٹیکل اور جو معاشی حالات ہیں وہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ جبکہ جو ٹریڈ کے حوالے سے اس میں آپ نے MS ایکسل، MS ورڈ، MS آفس کی تیاری کرنی ہے، پاور پوائنٹ کی تیاری کرنی ہے، آفس مینجمنٹ کی تیاری کرنی ہے، لیٹر کے حوالے سے پڑھنا ہے اور آپ کو ٹاسک کے حوالے سے پڑھنا ہے، کمپیوٹر کے حوالے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آج کی ویڈیو یہ تمام تیاری آپ نے کرنی ہے جو کہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لوور فارمیشن کے بارے میں بات کریں۔